اصول حسین یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتیں جن قوموں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا معاشرے ظلم سے نہیں چلتے، کفر سے چل سکتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ظلم سے کبھی معاشرہ نہیں چلتا۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرو، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکا نہ کرو۔ دوسری صفت فرمایا مظلوم کی ہمیشہ حمایت کیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ مظلوم تیری قوم والا ہے، تیری ذات و جات والا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کرو مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہے انسانیت میں تو تیرا بھائی ہے۔ یہ جذبہ انسانیت اہل بیت نے پیدا کیا، اور تبھی کربلا میں امام حسین بچوں کو لے کر گئے تاکہ اپنے ظالم کے چہرے سے نقاب اتاریں۔ جب علی اصغر کو مارنے لگے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر دشمنی حسین سے ہوتی کبھی تم اس بچے کو تیر نہ مارتے۔ تو یزید میں نے انسانیت کو دکھا دیا کہ دشمنی حسین سے نہیں ہے، یزید انسانیت کا دشمن ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ حالانکہ اسلام کے قوانین اتنے سخت ہے کہ جنگوں میں کسی پہ پانی بند نہ کرو، کسی کے درخت نہ جلاؤ، کسی کی کھیتیں نہ جلاؤ، جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرو، جو زخمی ہو جائے اسے قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ مارا کرو۔ تو یہ سارے قوانین اسلامی ہیں، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسلام کے قوانین سے آشنا نہیں تھا۔ لیکن آج آپ جمع ہوئے ہیں فرش عزا امام حسین پہ۔ میں نے مختلف مجالس میں عرض کیا ایک اصول زندگی امام حسین خوف پروردگار عالم تھا، فرمایا جس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اصول امام حسین کی زندگی کا یہ تھا جس انسان میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر مسلمان کو معاف نہ کر سکے، بھائی بھائی کو معاف نہ کر سکے، گھروں میں طلاقیں، گھروں میں اختلافات، بہن بھائی میں اختلافات، یہ جتنے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ارے 5 منٹ کے لیے تو سوچو، جس نے سکینہ کا راستہ روکا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے کربلا کے بچے پیاسے رہے، اب وہ حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے مولا اے کاش یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں میں نہ ملاتا، اے کاش ان ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کو نہ روکتا، اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، میں حسین کے مقابلے میں نہ آتا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، اے ہور اگر تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں بھی رسول کا نواسا حسین ہوں، میرے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہے۔ اگر وہاں رہتا تو دنیا لعنت بھیجتی رہتی، لیکن جب حسین کے لشکر میں آیا تا قیامت ہور پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ یعنی خوف پروردگار عالم۔ اور آخر دوسری نشانی اصول ہے کربلا میں یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذب ہو۔ تیسرا اصول انسان کے وجود میں ادب ہونا چاہیے، جو حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا کہ جناب عباس کا ایک جملہ میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جب میدان میں جاتے ہیں ہاتھ میں پانی کا مشق ہوتا ہے، دشمن ایک بازو کاٹ لیتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو لوحامی عن دینی، میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں جملہ حضرت عباس کا اتنا بھاری جملہ ہے کہ بازو کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا، جبکہ حملہ دین پہ نہیں ہو رہا تھا، تیر عباس پہ برسائے جا رہے تھے، لیکن دشمن کا ٹارگٹ بھی عباس نہیں تھا۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ مشق جو حضرت عباس کے پاس تھا، یعنی سارا حملہ کیا جا رہا ہے، پانی اس ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دانتوں سے پانی کے مشق کو جکڑ لیتے ہیں، پھر دشمن آنکھ پہ تیر مار دیتا ہے، تب بھی عباس نہیں رکتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آخر میں جب تیر پانی کے مشق کو لگتا ہے تو گویا ہمت عباس ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ جملہ کہ مجھے مار بھی دو میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ کسی نے کہا کربلا میں یہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت کی باتیں عباس کر رہے ہیں؟ نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کا مسئلہ ہے، ارے عباس تو پانی کا مشق لے کر جا رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا؟ تو فرمایا عباس کے لیے دین پانی کا مشق تھا اور مشق کی حفاظت کرنا تھا۔ ارے پانی کا مشق دین کیسے بنا؟ فرمایا پانی کا مشق دین نہیں تھا، کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ پانی لانا ہے، تو حکم امام عباس کے لیے دین کا مقام رکھتا ہے۔